بات یہ یار لوگ کیا جانے، عوام تو عوام ہے، یہ مولوی صاحبان کیا جانے. دیکھو نا وہ مولوی تھے نا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی بڑے دین کی خدمت کی، ہاں جی، لیکن بس حجاب میں تھے. تو جس وقت مرد درویش گھر اللہ نے بھیجا شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو منظر دیکھا، کتابیں ہیں، بیچیں، طلباء، عجیب منظر ہے. ہاں جی، قال اللہ تعالیٰ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ذکر کے، یعنی قرآن کے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے گائے جا رہے ہیں. تو درویش کو کیفیت وارد ہوئی، کہنے لگے مولانا یہ کیا ہے، یہ بینچ، یہ کتابیں، کیا نظر نہیں آ رہا تھا ان کو؟ بس یہ ایک بس رومی صاحب کا مقدر جاگنے والا تھا. پوچھا یہ کیا ہے؟ تو رومی صاحب نے جواباً کہا کہ درویش یہ وہ ہے کہ تو نہیں جانتا. فارسی میں ہے نا، فارسی باندھ ہے نا یہ. این قال اس کہ تو نمی دانی، یہ قال ہے تو نہیں جانتا. تو اللہ کے ولی کو جلال آ گیا، مولانا میں نہیں جانتا، پھر تو جانتا ہے. کتابوں کو جف لگایا، حوض میں پھینک دی، سب کتابیں حوض میں پھینکی. مولانا تڑ پہ، پریس کا تو زمانہ نہیں تھا، نہیں قلمی نسخے تھے. علم ڈبو دیا، علم غرق ہو گیا. پکڑو اس دیوانے کو، ہمارا علم ڈبو دیا. فرمایا مولانا ٹھہرو، علم کہاں ڈوبا، علم کہاں ڈوبا؟ کہ خدا کے بندے پانی میں چلی گئیں کتابیں، پانی کا مزاج خشک کو تر کر دینا. اب کہاں رہی، اب علم کہاں رہا؟ فرمایا رکو، یہی تو بات ہے. جب لگایا، ہاتھ ڈالے حوض میں، نکالی تو کتابیں خشک تھی، ایک ورقہ تک نہیں گلا ہوا تھا. پھر مولانا نے سوال کیا، درویش این چیز یہ کیا ہے، پانی کا مزاج کیسے بدلا؟ تو فرمانے لگے، اللہ کے ولی نے فرمایا جواباً کی حال اس کے تو نمی دانی، یہ حال ہے کہ تو نہیں جانتا. تو بس پھر حالت بدل گئی، قدمے پڑ گئے، اٹھا کے سینے سے لگایا، عرض کرنے لگی حضور اپنا بنائیں، اب اپنا بنا لیں. بس توبہ کرائی، تلقین فرمائی، ہاں جی قبول کیا طریقہ اللہ کی ضرب لگائی، پردے اٹھ گئے. پردے اٹھے تو بولنا شروع کر دیے، ہے چی چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہے چی آئین خود بخود تیغے نشد. کوئی چیز بھی اکیلے کوئی مقام نہیں رکھتی، دو ہوتی ہے تو نتیجہ آتا ہے. جیسے کہ لوہ ہی ہے، جب تک کاریگر کے ہاتھ نہ لگے، بٹھی نہ ڈلے، ضربیں نہ کھایا تھوڑے کی، سان کے نیچے نہ آئے، دست نہ لگے، تو تلوار نہیں سج سکتی ہے، نہ خنجر سج سکتا ہے. مرحلے طے کرتا ہے تو پھر دیکھنے والا دیکھتا ہے، کل تو لوہا تھا، آج تو تلوار ہے، کل لوہا تھا بندوق ہے، کل لوہا تھا کلاشنکوف ہے. ہاں جی، تو بات یہ ہے کہ مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں. آگے فرماتے ہیں، مولوی ہرگز نشد مولانا روم، تا غلام شمس تبریزی نشد. مولانا اس وقت مولانا روم نہیں بنے تھے جب تک کہ اللہ کے ولی کی غلامی نہیں اختیار کی. آگے پھر اور پردے اٹھے، اور لطف آیا. آگے فرما گئے، کال رابع گزی کی مرد حال شو. مولوی کال میں نہ ڈوبا رہے، کال میں نہ پھنسا رہے، کال سے 2 قدم آگے چل، کال سے 2 قدم آگے چل، حال کی طرف جا. تو حال ملے گا کہاں؟ پیش مرد کامل پامال شو. کسی اہل اللہ کی قدموں کی دھول بن، تاکہ تجھے کال کی بھی سمجھ آ جائے، حال بھی پا لے. کال کی سمجھ آ جائے، حال بھی پا لے. تو یہ اہل اللہ کی شان ہے. سب انسان ہی ہوتے ہیں. تو بات یہ، انہوں نے نفس، ابھی مولانا صاحب مسئلہ کر رہے تھے نا مسجد میں، کہ شیطان ہے، ایک نفس ہے، 2 چیزیں ہیں. حضور فرماتے حدیث پاک ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ 2 پہلوان لگا دی ہیں، ایک شیطان ہے، ایک نفس امارہ ہے. نفس امارہ سے مراد باغی نفس، ہر لمحہ برائی کا درس دیتا ہے، دوسری بات ہی نہیں ہے، برائی برائی برائی. شیطان تو جکڑا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. جب طلوع رمضان ہوتا ہے نا تو شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن نفس اندر موجود ہوتا ہے. یہ پھر جیسے چاہے ویسے کرتا ہے. تو میرا جو کہنے کا مقصد ہے، مولانا صاحب نے کہا کہ نفس اندر ہوتا ہے. ہاں جی، تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا صوفیاء کرام، یہ نفس سے جہاد کرنے وجہ تقسیم انہوں نے کی ہے نا، ایک عوام، ایک خاص، ایک اخص من الخواص ہوتے ہیں، خاصوں سے بھی خاص ہوتے ہیں. تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ جنگ سے واپس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، آپ ابھی چھوٹے جہاد سے لوٹے ہیں، اب بڑے جہاد کی طرف جانا ہے. صحابہ پریشان ہو گئے کہ میدان کارزار میں ایک ایک کھجور کھا کر سارا دن تلوار چلائی،
تیر تفنگ چلائے، نیزے بالے سے مقابلہ کیا، تو اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے. لیکن وہ تو صحابہ تھے نا جی، حجت کرنے والے نہیں تھے. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں، وہ کون سا بڑا جہاد ہے؟ تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نفس سے جہاد کرنا ہے، اب نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے. تو اسی لیے کسی عارف نے کہا ہے نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگ مگر مچھ کو کہتے ہیں نا، جانتے ہیں نا پروفیسر؟ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا. جو نفس سے مقابلہ کر کے فاتح ہوتے ہیں نا، پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مر کے بھی نہیں مردے جنہ نین لگا لے نے، جند جان کرن قربان جنہ نے درشن پالے نے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی مزار سلامت ہے، زندہ ہیں. انہوں نے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہوتا ہے. تلوار سے جہاد کرنے والا اگر تلوار سے شہید ہو جائے تو قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے. تو پھر جو نفس سے مر کر، نفس سے جہاد کر کے جو دنیا چھوڑتا ہے، وہ اس سے بدرجہ اولا زندہ ہے. اس لیے اس کی قبر، شہید کی قبر پر بھی انوار ہوتے ہیں، لیکن جو نفس کے ساتھ جہاد کر کے دنیا چھوڑتا ہے اس کی قبر کا کچھ نظارہ ہی اور ہوتا ہے. اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد.